اور اسی کو لے کر جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تو میرے خیال میں انٹینشنلی انہوں نے اس کو 73 آئین کا حصہ نہیں بنایا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس سے آگے جا کر کیا چلے گا. اور پھر ضیاء صاحب جب آئے تو انہوں نے پریزیڈنشل آرڈر سے اس کو آئین کا حصہ بنایا، پھر انہوں نے ترمیم بھی زبردستی کروائی. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناح صاحب 37 کے الیکشن کے فیلئر کے بعد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ کا نعرہ لگا کر جب بن گیا تو پھر ان کو نہیں آتا تھا کہ ابھی میں امہ اور نیشن اسٹیٹ سسٹم میں کس چیز کو چوز کروں، اور پھر 1.5 سال میں پھر وہ چلے گئے تو پھر بیچ میں آبجیکٹو ریزولوشن آ جاتا ہے اور ابھی تک وہ جان نہیں چھوڑ رہا، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے وہ بات کر دی جو میں نہیں کر سکا. تھینک یو. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ایک تو وہ آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ جو 46 کا کیبنٹ مشن پلان ہے 1 سال پہلے پارٹیشن سے آیا، اس میں یونیفائڈ انڈیا کو ایکسیپٹ کر لیا جناح صاحب نے، دیٹ وی ول اسٹے اے یونین، اور اس میں ان کی اتنی سیسیشنسٹ کنوکشن دکھائی نہیں دیتی 1 سال پہلے تک بھی. اور جو 46 کا الیکشن تھا اس میں اشتیاق احمد صاحب کا یہ آرگیومنٹ ہے، اس سے آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، پارٹیشن پہ بہت ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں، اس پہ آپ کو جو پسند آیا وہ چوز کر لیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، بٹ مجھے جو سینس بناتا ہے وہ یہ ہے کہ 46 کے الیکشن میں جناح صاحب نے شرائن اونرز ہوں یا پنجاب کے پیر فقیر ہوں بڑے بڑے یا جو اسپریچول لیڈرز ہوں، ان سب سے بات کی، ان سب کو کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں اس مرضی کا پاکستان بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جوگندر ناتھ منڈل جو کہ ایک ہندو تھے، ان کو پہلا وزیر قانون بنایا. سر ظفر اللہ جو کہ فارن منسٹر تھے، قرارداد لاہور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو علم ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ جو بھٹو صاحب نے کی، تو وہ بھی جناح صاحب کے کیمپ میں تھے. اور ساتھ ساتھ یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں کہ جو اسپریچول لیڈرز تھے پنجاب کے، خاص طور پہ اب بھی جہاں میں ساؤتھ پنجاب میں رہتا ہوں، وہاں ایک پیر صاحب حکم کرتے ہیں یہاں ووٹ ڈال دو، ساری عوام ڈال آتی ہے جا کے. تو ایک ہرڈ آپ کو دکھائی دیتے ہیں سارے، وہ اس دور میں امپاور ہو چکے تھے. تو اب اوور آل تو یہ کوئی بھی لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل کلیئرٹی کی پوزیشن نہیں ہے. تو اشتیاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جسٹ ٹو ایویڈ دیٹ پریشر دیٹ ہی ہیڈ فرام آل سائڈس، کہ یار یہ والا آپ نے ہم سے گارنٹی کیا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا. سب سے زیادہ پرو شریعہ آرگیومنٹ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس میں اس مائنورٹی نے کیا تھا جس کو بعد میں ایکس کمیونیکیٹ کر دیا. تو ان کو بھی نہیں علم تھا کہ آگے جا کے کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی بالکل وہ نہیں تھی اس طرح کی. اور دوسرا جو پارٹیشن سے پہلے جو تحریکیں چل رہی تھیں تو اس میں جو ہماری رائٹ ونگ تھی وہ تو اس موومنٹ کے اتنا حق میں نہیں تھی، کیونکہ وہ جو آپ نے بات کی پین اسلامزم کی بات کرتے تھے، نیشن اسٹیٹ کا وہ کہتے تھے تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک عالمی نظام حکومت ہے، اس کو اگر آپ باؤنڈری میں کنفائن کریں گے یہ اسلام کی ڈس سروس ہے. تو اسی لیے مودودی صاحب کی آئیڈیالوجی بھی اس سے تھوڑی سی اختلاف رکھتی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بعد میں پارٹیشن کے تو کچھ اور ہو گیا نا. وہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں اب بیسیکلی ایون باچا خان کی طرح کے لوگوں پہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ دفن افغانستان میں کیوں ہوئے، وہ کیوں تحریک کے خلاف تھے، وہ کیوں کانگریس کا حصہ تھے. تو یہ بھی خلاف تھے اصل میں، جن کو آپ نے گود لے لیا. ان کو تو کچھ نہیں کہا اس طرح کا اور وہ سب نہیں کیا. تو ایک ہوتا ہے کہ لیڈر کتاب لکھ کے ویژن دیتا ہے، انفارچونیٹلی وہ نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے، اور دوسرا پریشر ہر طرف سے اتنا کہ جو ہم سے وعدہ ہوا ہے اس طرح کا پاکستان بنائیے، تو وہ نہیں. اب کوئی ایک بات ہو جاتی ہے اگر تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی. تو اسی لیے اس کو ڈیلیبریٹلی اوائڈ کیا گیا کہ ایک ڈائریکشن دی جائے، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے اور جو میں نے کوٹ بھی کیا اشتیاق صاحب کو. ایون حسین حقانی کی کتاب ہے میگنیفیسنٹ ڈیلوژنس، اس میں وہ بات کرتا ہے کہ بہت سے مسلم لیگ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو علم ہی نہیں تھا کہ بٹ نیکسٹ کیا کریں. اور اس پہ میں مثال بھی دیتا ہوں اکثر کہ مالابار ہلز والا جو گھر تھا جناح صاحب کا ممبئی کے اندر، ان کا کہنا تھا کہ میں گرمیوں کی چھٹیاں وہاں گزارا کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان ہندوستان کا وہ ویژن دیکھ ہی نہیں رہے تھے جو اب ہو چکا ہے کہ بارڈر ہی کراس نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے انفارچونیٹلی اٹس اے ڈیزاسٹر آف لیک آف کلیئرٹی. اور اس کے بعد میں ایک جو ایلیٹ تھی، جو 4 گروپ تھے جس میں فیوڈل بھی تھے، کلرجی بھی تھی، ملٹری بھی تھی اور پولیٹیکل کلاس بھی تھی، ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی. اور وہ جنگ جو جیت گیا آج بھی وہی رول کر رہا ہے.